اس عہد کا ابن تیمیہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ جس کے فضل و کمال کی مثال آئندہ بظاہر حال عالم اسلامی میں پیدا ہونے کی توقع نہیں، جس کی مشرقی و مغربی جامعیت عصر حاضر کا معجزہ تھی، عربی کا فاضل یگانہ اور انگریزی کا گریجویٹ، زہد و ورع کی تصویر، فضل و کمال کا مجسمہ، فارسی کا بلبل شیراز، عربی کا شوق عکاظ، ایک شخصیت منفرد لیکن جہان دانش، ایک دنیا معرفت، ایک کائنات علم، ایک گوشہ نشین مجمع کمال، ایک بے نوا سلطان ہنر، علوم ادبیہ کا یگانہ، علوم عربیہ کا خزانہ، علوم عقلیہ کا ناقد، علوم دینیہ کا ماہر، علوم القرآن کا واقف اسرار، قرآن پاک کا دانائے رموز، دنیا کی دولت سے بے نیاز، اہل دنیا سے مستغنی، انسانوں کے رد و قبول اور عالم کی داد و تحسین سے بے پرواہ، گوشہ علم کا معتکف اور اپنی دنیا کا آپ بادشاہ، وہ ہستی جو 30 برس کامل قرآن اور صرف قرآن کے فہم و تدبر اور درس و تعلیم میں محو ہر شے سے بیگانہ اور شغل سے ناآشنا تھی۔ علامہ سید سلیمان ندوی کی الفاظ کس شخصیت کے لیے ہیں؟ جی ہاں، یہ وہی شخصیت ہے جن کی تحقیق و تصنیف سے علامہ شبلی نعمانی بھی متاثر ہیں، علامہ مودودی جن کو قرآن کا سچا عاشق قرار دیتے ہیں، شیخ تقی الدین ہلالی مراکشی انہیں اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم مانتے ہیں، اور مولانا ابوالکلام آزاد جن کے دل کی پاکی اور نفس کی طہارت کی گواہی دیتے ہیں۔ ان کا نام علامہ حمید الدین فراہی تھا، جنہوں نے اپنی عمر عزیز کے 40 سال قرآن کے مطالعہ اور اس پر غور و خوض میں گزار دیے، اور قرآن پاک کے علوم میں ایسی عظیم الشان خدمات انجام دیں جس کی نظیر کئی صدیوں تک دکھائی نہیں دیتی۔ علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے عظیم الشان کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن پاک منتشر، غیر مربوط آیات و سور کا مجموعہ نہیں جیسا کہ بعض مستشرقین کا دعویٰ ہے، بلکہ قرآن کی تمام صورتیں اور آیتیں آپس میں مربوط، منظم اور ہم آہنگ ہیں۔ قرآنی علوم پر علامہ حمید الدین فراہی کی تصنیفات و تالیفات وہ عظیم الشان علمی اور تحقیقی کارنامہ ہے جس کی بنیاد پر آپ اس نئی صدی کے عالم جدید کے طور پر پوری دنیا میں تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یوں تو علامہ کی تصنیفات و تالیفات کی تعداد 25 تک پہنچتی ہے، مگر جن کتابوں نے عبقری شخصیات کی صف اول میں لا کر آپ کو کھڑا کیا وہ ہیں مفردات القرآن، اسالیب القرآن، جمہرۃ البلاغہ، امعان فی اقسام القرآن، فی من هو الذبیح اور نظام القرآن۔ آپ کی پیدائش علامہ شبلی کے نانیہال پھریہا گاؤں میں 1863 عیسوی کو ہوئی۔ 10 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، پھر اپنے وقت کے عظیم علماء دین علامہ شبلی نعمانی، مولانا فیض الحسن اور مولانا ابوالحسنات فرنگی محلی وغیرہ سے تعلیم حاصل کی۔ دینی تعلیم کی تکمیل کے بعد علامہ حمید الدین فراہی نے علوم عصریہ کی بھی تعلیم حاصل کی، چنانچہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ سر سید احمد خان نے آپ کے داخلے کے وقت ایک نوٹ لکھا تھا کہ میں ایک ایسے طالب علم کو داخلے کے لیے بھیج رہا ہوں جو عربی اور فارسی میں کالج کے پروفیسروں سے بھی زیادہ مہارت رکھتا ہے۔ علی گڑھ میں اپنی طالب علمی کے دوران مولانا نے ابن شہاب الزہری کی طبقات کے بعض حصوں کا فارسی میں ترجمہ کیا جو سر سید احمد خان کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اسے نصاب میں شامل کر لیا۔ آپ نے مشہور مستشرق پروفیسر آرنالڈ سے فلسفہ جدیدہ اور جرمن مستشرق جوزف ہونس سے ہیبرو زبان بھی سیکھی۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے کراچی کے سندھ مدرسۃ الاسلام کالج میں پڑھانا شروع کیا، پھر اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی بحیثیت پروفیسر تدریسی خدمات انجام دیں۔ اس کے بعد دارالعلوم حیدرآباد چلے گئے جہاں 1925 تک درس و تدریس اور تحقیق و تصنیف میں مشغول رہے۔ حیدرآباد کے قیام کے دوران علامہ نے ایک ایسی یونیورسٹی کا خاکہ اور تصور پیش کیا جس میں تمام مذہبی اور سائنسی علوم اردو زبان میں پڑھائی جائیں، جو بعد میں عثمانیہ یونیورسٹی کی شکل میں وجود میں آیا۔
1925 میں آپ اعظم گڑھ واپس چلے آئے، جہاں دارالمصنفین اور مدرسۃ الاصلاح کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا شروع کیا۔ یوں تو مدرسۃ الاصلاح کے آپ شروع سے ایڈمنسٹریٹر تھے، مگر علمی، تحقیقی اور تدریسی مشغولیات کی بنا پر اس پر توجہ نہیں دے پا رہے تھے۔ اب اس گلشن علم و فن کی آبیاری کا موقع ملا۔ اسی درسگاہ میں مولانا امین احسن اصلاحی نے آپ سے تعلیم و تربیت حاصل کی، جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کی علمی شمع کو جلائے رکھا۔ قرآن پاک کا یہ خادم، اس صدی کا یہ عظیم محقق اور امت اسلامیہ کا یگانہ روزگار مفسر 66 سال کی عمر میں 11 نومبر 1930 عیسوی کو اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔